ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 3 جمادی الثانی۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ مسلمانوں کو عظیم فتح کی خوشخبری۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان حدیبیہ کی صلح اور معاہدے پر دستخط ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قربانی کرنے اور سر منڈوانے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم صحابہ کرام پر بہت دشوار گزرا۔ بالآخر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حالات کو سمجھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا اور کہا آپ ہی سر منڈوا لیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے سر منڈوا لیا۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی اس پر عمل کیا۔ 3 روز حدیبیہ میں قیام کر کے صحابہ کرام کے ساتھ واپسی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فتح کی آیت نازل ہوئی کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کھلی ہوئی فتح عطا فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اس معاہدے کی شرطوں کو اپنے لیے بے عزتی کا سبب سمجھ رہے تھے، ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد پوری طرح مطمئن ہو گئے۔ اس معاہدے کی وجہ سے کفار مکہ کاروبار کے لیے مدینہ آتے جاتے تو وہ مسلمانوں کے اخلاق، نیکی، اخلاص اور مہمان نوازی سے بہت زیادہ متاثر ہوتے۔ اس حسن سلوک کی وجہ سے خالد بن ولید، عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کے ساتھ بے شمار لوگوں نے صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے دوران اسلام قبول کر لیا۔ الغرض اس معاہدے سے اسلام کے آگے بڑھنے میں زبردست کامیابی حاصل ہوئی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، زمین کا نشیب و فراز۔ زمین کے فرش پر غور کرو، اللہ تعالیٰ نے کتنے بہترین انداز میں اس کو بچھایا ہے، جس پر اللہ کی لاکھوں مخلوق بسیرا کر رہی ہے۔ اور پھر اللہ کی عجیب حکمت کہ اس زمینی فرش کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے تھوڑا اونچا رکھا تاکہ پانی ایک طرف سے بہہ کر دوسری طرف جا سکے اور اس طرح مخلوقات کو فائدہ اٹھانے کا موقع مل سکے، اور آخر میں وہ پانی سمندر میں جا کر گر جائے۔ اگر زمین ایک طرف سے اونچی اور دوسری طرف سے نیچی نہ ہوتی تو پانی زمین پر جمع ہو کر اس کو سمندر بنا دیتا، چلنا پھرنا بھاری ہو جاتا اور کام کاج ٹھپ پڑ جاتے، جیسا کہ سیلاب کے زمانے میں ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا پیدا کیے۔ سورہ رعد آیت نمبر 3۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں اذان جمعہ کے بعد دنیاوی کام چھوڑنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والوں، جمعہ کے دن جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو سب کے سب اللہ کے ذکر یعنی نماز کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 9۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں تیز رفتاری سے چلنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو چستی سے چلتے، سستی سے نہیں چلتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، سورہ اخلاص کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قل هو اللہ احد کی سورت 10 مرتبہ پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک شاندار محل بنائے گا۔ مسند احمد۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں ماتحتوں پر ظلم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ناحق اپنے ماتحت کو مارا تو اس کی وجہ سے وہ قیامت کے دن قید کیا جائے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں سب سے زیادہ خوف کی چیز۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुम पर सबसे ज़्यादा खौफ इस बात का है कि कहीं अल्लाह ताला तुम पर ज़मीन की बरक़ात को ज़ाहिर ना कर दे। पूछा गया कि ज़मीन की बरक़ात से क्या मुराद है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की रंगीनी, उसकी खूबसूरती और ज़ेब ज़ीनत। बुखारी। नंबर 8, आखिरत के बारे में अल्लाह और रसूल की इताअत का बदला। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलेगा तो अल्लाह ताला उसको ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। वो हमेशा इन बागों में रहेंगे और यही बहुत बड़ी कामयाबी है। सूरह निसा आयत नंबर 13। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज, जिनके असरात से हिफाजत। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे एक मक्कार जिन परेशान करता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कलिमात कहो, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि अलमी ला युजाविज़ुहुन्ना बर्रुन वला फाजिरुम मिन शर्रि मा ज़रअ फिल अर्ज़ि व मिन शर्रि मा यख़रुजु मिन्हा व मिन शर्रि मा यअरुजु फिस समाई व मा यंज़िलु मिन्हा व मिन शर्रि कुल्ली तारिक़िन इल्ला तारिक़न यतरुक़ु बिखैरिन या रहमान। चुनाचे वो सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने ये अमल किया तो अल्लाह ताला ने मेरी वो परेशानी ख़त्म कर दी। नंबर 10, कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह की निशानियों की बेहुरमती ना करो और ना हुर्मत वाले महीने की और ना हरम में कुर्बान होने वाले जानवर की और ना उन जानवरों की जिनके गले में खुलादा यानी कुर्बानी की अलामत के पट्टे पड़े हों, और उन लोगों की भी बेअदबी ना करो जो अल्लाह का फजल और उसकी रजामंदी तलब करने बैतुल्लाह जा रहे हों। सूरह माइदा आयत नंबर 2। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैह।